السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وطبيب عيوبنا وطبيب أرواحنا وطبيب أجسادنا ومأوانا وملجانا وقائدنا وقطبتنا وعلانا وأولانا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان، إنه لكم عدو مبين. وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد وفي مقام آخر: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، أو كما قال النبي عليه الصلاة والتسليم. آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم.
ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. معزز سامعین کرام، 7 نومبر سن 2025 عیسوی، 15 جمادی الاول سن 1447 ہجری بروز جمعہ. معزز سامعین کرام، بزرگان محترم اور برادران عزیز، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ کرم ہے، شکر ہے اور اس کا احسان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اپنے پاکیزہ مقدس مطہر دربار میں جمعہ کی ادائیگی کے لیے جمع فرمایا. اللہ رب العالمین ہمارے جمع ہونے کو، کہنے کو، سننے کو بے انتہا قبول فرمائے. دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنائے. آمین. حاضرین، پچھلے جمعوں سے ختم نبوت کے سلسلے میں ایک بہت ہی اہم عنوان چل رہا ہے. اسی عنوان کے سلسلے کی ایک کڑی ہے اس جمعہ بھی. تحفظ ختم نبوت کے متعلق مفصل طریقے سے، مدلل طریقے سے 2 جمعہ آپ نے سنتے آئے ہیں. پھر اس کے بعد کے جمعوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت مریم صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق آپ سنتے آ رہے ہیں. گزشتہ جمعہ میں نے وعدہ کیا تھا کہ اس جمعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین کے متعلق اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جوانی کی جو زندگی رہی ہے، اس میں لوگوں کو جو وصیت نصیحت کی ہے، ایک اللہ کی طرف بلائے ہیں، توحید کی دعوت دی ہے اور عبادت کی اور دیگر اعمال کی جو دعوت دی ہے، اس کے متعلق پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دشمنوں نے محاصرہ کر لیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھایا گیا اور قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے. کتنے سال رہیں گے اور کیا کریں گے اور وہ کہاں دفن ہوں گے، اس کی پوری تفصیلات انشاءاللہ الرحمن اس جمعہ میں مکمل کرنے کی کوشش کروں گا. کیونکہ ہمارے پاس وقت کم ہے، عنوان بہت بڑا ہے. پوری زندگی بھی اگر اس عنوان پر بولتے رہیں تو زندگی کم پڑ جائے گی. انبیاء کے حالات اللہ تبارک و تعالیٰ نے عجیب و غریب رکھے ہیں. ان کی زندگی کے حالات تو کوئی عرض نہیں کر سکتا.
اور بالخصوص ہمارے اور آپ کے کائنات کے آقا و مولا حضرت محمد الرسول اللہ، سب کہہ دیجئے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا، حیات طیبہ کا تذکرہ 1500 سال سے چلتے آ رہا ہے، کسی نے مکمل نہیں کیا۔ قیامت تو آ سکتی ہے لیکن تذکرہ خیر مکمل نہیں ہوگا۔ تو بہرحال آپ سنتے آئے ہیں، یہ ساری چیزوں کا تذکرہ کرنے کی بنیادی وجہ میں بتا چکا ہوں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، اس زمانے میں جو فتنے ابھر کر سامنے آ رہے ہیں، قریب آئیں، یہاں قریب آ کو بیٹھو، ادھر قریب قریب بیٹھے، ادھر آؤ، آپ بھی آؤ۔ تکلیف ہے کیا؟ تکلیف رہی تو ٹیک لگو بیٹھو، تکلیف نہیں کر تو یہاں آ جاؤ۔ جی، تو یہ سارا تذکرہ عرض کرنے کی وجہ یہ ہے، اس زمانے میں نئے نئے فتنے وجود میں آئے ہیں، بلکہ یہ فتنے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور نبوت میں بھی وجود میں آ گئے تھے، اس کے بعد ان کا سد باب ہو گیا، پھر اس کے بعد میں جیسا نبی پاک علیہ السلام کا زمانہ دور ہوتے گیا، یہ فتنہ تقریباً اب 100-150 سال سے غالباً 1840 سے یہ فتنہ پھر عروج میں آیا۔ اس لیے ان تمام چیزوں کی اگر تاریخ بتا دی جائے، یہ تمام چیزوں کا علم مجھے اور آپ کو ہو جائے، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ جو بنیادی چیزیں ہیں جس پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے اور بھولے بھالے مسلمانوں کے ایمان کو ضبط کیا جا رہا ہے، مرتد بنایا جا رہا ہے، ارتداد کا شکار ہو رہے ہیں، بآسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ فتنہ ہے۔ اس دور کے بہت بڑے بڑے فتنے آئے ہیں، ان میں سے ایک قادیانی فتنہ، مرزا غلام احمد قادیانی، اس کا ایک بڑا خطرناک فتنہ ہے، جو اس کا فتنہ پنجاب سے شروع ہوا۔ میں اس کی تاریخ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آئندہ جو میں بتانے کی کوشش کروں گا، یہ پیدا ہوا کیا، کہاں پر پیدا ہوا، اسے کیسی کیسی بیماری لاحق ہوئی اور یہ کیسے مرا۔ پھر اس کے بعد میں اب جو نیا فتنہ چل رہا ہے، اب ریسنٹلی جو نیا فتنہ جو چل رہا ہے، شکیل بن حنیف کا فتنہ، اس نے کیا دعویٰ کیا ہے، میں تصویر بتا کر کے آپ کو پوری تاریخ بتاؤں گا کہ کمبخت پیدا کہاں ہوئے، بڑے کہاں ہوئے، کتنا پڑھا اور کیا شروع کیا، اور اپنے پیٹ کی پوجا کے لیے، اپنی دنیا کی غرض کے لیے معصوم بھولے بھالے مسلمانوں کے ایمان پر کیوں ڈاکہ ڈالا گیا، پیسوں کو بٹورا اکٹھا کیا، یہ ساری تاریخ میں بتانے کی کوشش کروں گا۔ اور دوسرا فتنہ ریاض احمد گوہر شاہی کا، جو پڑوس ملک میں وجود میں آیا، وہ تو واصل جہنم ہو گیا، اب اس کا ایک چیلا موجود ہے یونس گوہر شاہی کے نام سے، یہ سارے نام یاد رکھو، اور یہ کمبخت ابھی موجود ہیں، ان کا فتنہ بڑے زوروں پر چل رہا ہے۔ ہمارے قریب شہر کے اطراف و اکناف شہر میں یہ فتنے آ چکے ہیں، ہمیں جو ہے پھرکنے کی، بھانپنے کی ضرورت ہے۔ تو ساری چیزیں قرآن و حدیث کی روشنی میں جب آپ کو معلوم ہوگا، آپ کے دل و دماغ میں یہ بیٹھیں گے، تو پتہ چلے گا کہ کون فتنہ ڈال رہا ہے، ہمارے ایمان پر ڈاکہ ڈال رہا ہے، ہمارے ایمان کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو ان کے فتنوں سے کس طریقے سے بچنا چاہیے، یہ ساری چیزیں آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے اور سمجھ لینے کی ضرورت بھی ہے۔ تو بہرحال یہ لوگوں نے حضرت عیسیٰ مسیح کا ہونے کا دعویٰ کیا ہے اور امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ ابھی امام مہدی کا ذکر انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آئندہ جمعہ کروں گا میں، امام مہدی ہیں کون،
اب جو لوگ امام مہدی کا جو دعویٰ کر رہے ہیں اور عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، وہ کیسے، وہ کس طریقے سے، وہ ساری تفصیلات انشاءاللہ آئے گی۔ غرض کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، آپ نے سنا بغیر باپ کے پیدا ہوئی، ان کی تربیت ہوئی، نبوت کا خاندان تھا، اور اسی طریقے سے ان کی والدہ مریم، ان کو قرآن نے صدیقہ کہا، عفیفہ کہا، تو ایسی صدیقہ، عفیفہ، طیبہ، طاہرہ کے بیٹے اللہ نے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں مبعوث فرمایا، پیدا کیا، بڑے ہوئے، ماں کی گود میں بات کیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید لوگوں تک پہنچانے لگے۔ اس زمانے میں لوگ ایک خدا کی عبادت اور پرستش کو چھوڑ کر مختلف چیزوں کی پرستش کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے کتاب عطا کیا ہے انجیل، اور نماز پڑھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، روزہ رکھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور زکوٰۃ دینے کا اللہ نے حکم کیا ہے، اطاعت خدا بندی کا اللہ نے حکم دیا ہے، یہ کام کرتے رہو۔ تو لوگ بعض ماننے والے بھی ہوتے ہیں، بعض نہیں ماننے والے ہوتے ہیں، ماننے والوں کی تعداد کم ہوتی ہے، نہیں ماننے والوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، یہ ہر زمانے میں رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے، توحید کی دعوت دیتے، نیکیوں کی دعوت دیتے، تو لوگ غصے میں آ جاتے، لوگ اپنا بھڑاپ اتارنے کے لیے، اپنا غصہ نکالنے کے لیے طرح طرح کے منصوبے بناتے، طرح طرح کے پلان ہوتے، طرح طرح کے آپس میں ان کے میٹنگیں ہوتی جگہ جگہ پر کہ ان کو کس طریقے سے ختم کیا جائے، نعوذ باللہ۔ آخر کار قوم کا مطالبہ یہ بھی ہوا کہ آپ اگر اللہ کے نبی ہیں، جیسا کہ آپ کے قول کے مطابق کہ اللہ نے آپ کو بغیر باپ کے پیدا کیا ہے، اور آپ فرما رہے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ نے مجھے کتاب نازل کیا ہے، تو نعمتوں کا مطالبہ کر بیٹھا، اللہ کی نعمتوں کا مطالبہ کر بیٹھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی درخواست پر جنت سے نعمتوں کو اتارا دسترخوان کی شکل میں، منا و سلویٰ، طرح طرح کے کھانے، مختلف قسم کے کھانے، رنگ برنگے پھل حلالی، جتنی نعمتیں تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائے۔ ناشکری کی، ماننے والوں نے مانا، انکار کرنے والوں نے انکار کیا۔ آخر کار حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک بڑی عمر کو پہنچے، 30 سال کو پہنچے، وحی کا سلسلہ بھی شروع ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کو راہ راست پر بلاتے، دشمن بڑھ گئے۔ اس زمانے میں جو ایک بادشاہ تھا، لوگ جا کر کے اس کے کان بھرنا شروع کیا، دیکھو یہ مریم کا بیٹا عیسیٰ ہماری غلطیوں کو پکڑ رہا ہے اور بے خدا کی عبادت کی دعوت دے رہا ہے کہ فلاں ہے فلاں ہے، ایک سچ تو 100 جھوٹ لگا کر کے بادشاہ کے کان بھر دیے۔ اسی لیے فرماتے ہیں اسلام کے اندر کان بھرنا جائز نہیں ہے، حالانکہ کسی نبی کی شریعت میں شکایت کر کر کان بھرنا، ورغلانا یہ جائز نہیں، یہ گناہ ہے، کبیرہ ہے اسلام میں بھی، یہ کوئی نئی بات نہیں، ہر نبیوں کے ساتھ میں یہ ہوا ہے، بالخصوص ہمارے اور آپ کے کائنات کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہوا ہے، اس زمانے سے چلتے ہوئے آج تک بھی آیا ہے۔ ایک سچ
تو 100 جھوٹ لگا کر لوگ کان بھریں گے، اور سنائی باتوں پر عمل کرنا جائز بھی نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا سنی سنائی بات غلط ہو سکتی ہے۔ یہ کان بھرنا، ایک سچ کے ساتھ میں 100 جھوٹ لگا کر کے بولنا، یہ منافقین کا کام ہے۔ قرآن نے کہا فتبینوا، پہلے تحقیق کر لو کہ یہ بات کہاں تک سچ ہے اور کہاں تک جھوٹ ہے۔ جتنی سچائی ہے اتنا ہی بولنا چاہیے سامنے والے کو، اس کے کان بھر کر کے ورغلا کر کے دوسرے والے کی دشمنی اس کے دل میں پیدا کروا دینا، یہ اسلام میں جائز نہیں بلکہ گناہ کبیرہ ہے، وہ ناجائز و حرام بھی ہے۔ تو اس زمانے کے دشمنوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بادشاہ کو کان بھر دیے۔ بعض دانش مندوں نے لکھا ہے، دانا لوگوں نے لکھا ہے، پیٹ میں زہر چلے جائے ایک آدمی کی جان جا سکتی ہے، بس پیٹ میں زہر، پوائنٹ کی بات ہے یہ، پیٹ میں زہر چلے جائے ایک آدمی کی جان جا سکتی ہے۔ اگر کانوں میں زہر چلے جائے، کیا مطلب؟ کانوں میں زہر کا مطلب کیا؟ ورغلانا، غیبت کرنا، چغلی کرنا، جھوٹ بولنا، اس کے خلاف اسے بہکانا، اس کے خلاف اسے بھڑکانا، اس کے خلاف اسے کھڑا کرنا۔ جیسا کہ میں نے اسے کہا نا، ایک سچ تو 100 جھوٹ بول کر کے، یہ کانوں کا زہر ہے۔ پیٹ میں زہر چلے جائے حقیقتاً ایک جان جا سکتی ہے، لیکن کان اگر بھر کر کے کانوں میں زہر چلے جائے غیبت کے ذریعے، چغلی کے ذریعے، جھوٹ کے ذریعے، بہتان کے ذریعے، خاندان کے خاندان تباہ ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک بات میں بہت ساری باتیں نکل کر آتی ہیں جس پر ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے انسان اتنا ہی کہے جتنا حق ہے اور سچ ہے۔ شریعت مطہرہ میں اس کی اجازت نہیں کہ مسالہ لگا کر کے انسان کو ورغلایا جائے۔ غرض کے بہرحال عیسیٰ علیہ السلام کے دشمنوں نے اس زمانے کے بادشاہ سے کہا کہ فلاں فلاں عیسیٰ نے یہ کر رہے ہیں، لوگوں میں یہ بات پھیلا رہے ہیں۔ اب اس نے تحقیق تو کیا نہیں، اس نے حکم جاری کیا کہ عیسیٰ کو قتل کر دو، نعوذ باللہ، عیسیٰ کو قتل کر دو۔ منصوبہ بنانے لگے، قتل کرنے کی سازش کرنے لگے کہ کہاں پکڑیں اور کہاں قتل کریں۔ اب ایک جگہ جہاں بیت المقدس ہے، آج فلسطین میں جہاں بیت المقدس ہے، وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گھر تھا۔ اب بیت المقدس کے کونے میں ان کے امی جان کا ایک حجرہ تھا، وہ بچپن سے وہیں پر اللہ کی عبادت میں، ریاضت میں، ذکر میں وہاں بیٹھتی تھی، اور بے موسم کے پھل بھی وہی نظر آتے تھے۔ جیسا کہ میں نے گزشتہ جمعہ کہا، موسم نہیں پھل کا، پھل موجود ہے۔ تو وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جاتے بیٹھتے اپنے حواریین کے ساتھ، یعنی ماننے والوں کی تعداد بھی تھی کچھ، لیکن کم، علماء نے کم لکھا ہے، کم بتایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی، اے میرے پیغمبر، اے میرے رسول نبی عیسیٰ، تمہاری زندگی کی مدت ختم ہونے والی ہے، دشمن تمہارے قتل کے در پہ ہیں، ہم تمہیں آسمانوں پر اٹھائیں گے۔ کیا کریں گے؟ آسمانوں پر اٹھائیں گے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سمجھ گئے کہ اب میں دنیا سے جانے کا وقت آ گیا، یعنی موت نہیں، اٹھائیں گے آسمانوں پر، زندہ اٹھائیں گے۔ شیطان آیا، عیسیٰ علیہ السلام سے کہا، آپ کے اندر اتنی طاقت ہے کہ آپ عبادت کے لائق ہیں،
یعنی آپ کی عبادت کی جائے ایسی صلاحیت آپ کے اندر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ بیماروں کو شفا دیتے ہیں، کوڑ کی بیماری والے کو شفا مل گئی، اندھوں کو آنکھ مل گئی، لنگڑے اچھے ہو گئے، لولے اچھے ہو گئے، گونگے اچھے ہو گئے، مٹی کی چڑیا بنا کر آپ نے اڑا دیتے ہیں، مردوں کو آپ نے قم بإذن اللہ کہہ کر مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں۔ آپ تو پرستش کے لائق ہیں، انہیں شیطان ورغلانے کی کوشش کر رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ارے ملعون، یہ ساری صفت خدا وحدہ لا شریک کی ہے، شفا دینا، بیماری دینا، آنکھ والے کو اندھا بنانا، اندھے کو آنکھ والا بنانا، لنگڑے کو اچھا کرنا، لولے کو اچھا کرنا، گونگے کو گویائی دینا اور مردوں کو زندہ کرنا، یہ ساری صفت خدا وحدہ لا شریک کی ہے۔ اور یہ صفت اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہتے ہیں عطا فرماتے ہیں۔ اللہ جس کو چاہتے ہیں مردے زندہ کرنے کی طاقت دیتے ہیں، اللہ جس کو چاہتے ہیں آنکھ کی روشنی عطا فرمانے کی طاقت دیتے ہیں، اللہ جسے چاہتے ہیں بیماری دور ہونے کی طاقت عطا فرماتے ہیں۔ یہ اللہ کی اتھارٹی ہے، یہ اللہ کے اختیار میں ہے، یہ میرا کمال نہیں ہے، اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے تو یہ کام ہوتا ہے، ورنہ میری مرضی سے کچھ نہیں ہوتا۔ یہ ورغلانے کی کوشش کر رہا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے حضرت جبرائیل آئے، اپنے ایک پر سے اپنے 100 بازو ہیں، جبرائیل کے 100 بازو ہیں، اپنے ایک پر کے نوک سے شیطان ملعون کو ایسا دھماچہ رسید کیے کہ بہت دور، یہاں تک کہ مفسرین نے لکھا ہے سورج کے قریب تک چلا گیا، پھر آیا۔ بعض فرشتے پکڑے، یعنی 7 فرشتوں کا نام ذکر کیا گیا، پکڑے، گرم گرم پانی میں غوطہ لگائے، ڈبو دیے شیطان کو، جیسا ڈبوتے پھر اوپر آتا، فرشتے پکڑ کر اور ڈبوتے۔ یہ ورغلانے کی کوشش کی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ ہی وہ شخص ہیں جو ماں کی گود میں بولا ہے، آپ سے پہلے کسی نے بولنے کی ہمت نہیں کی، کسی کے اندر وہ طاقت نہیں ہے، تو آپ خدا ہو سکتے ہیں، نعوذ باللہ، آپ عبادت کے لائق ہیں۔ یہی تو جا کر کے لوگوں کے اندر ورغلایا کہ یہ خدا کے بیٹے ہیں، بعضوں نے خدا مان لیا، بعضوں نے خدا کا بیٹا مان لیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ قرآن نے اس کا خاکہ کھینچا ہے۔ یہود نے حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا تصور کیا، نصارہ نے حضرت مریم کے بیٹے حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا تصور کیا، اور حضرت مریم کو خدا کی بیوی تصور کیا، نعوذ باللہ۔ بعض انہی میں سے ہی حضرت عیسیٰ کو خدا تصور کیا، جیسا کہ بعض لوگ ہیں درخت کو خدا مانتے ہیں، آگ کو خدا مانتے ہیں، سورج کو خدا مانتے ہیں، چاند کو خدا مانتے ہیں، پانی کو خدا مانتے ہیں، پتھر کو خدا مانتے ہیں۔ غرض کہ اللہ کے یہ نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں سے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ نے مجھے کتاب عطا کیا ہے جیسا اور نبیوں پر عطا کیا، اللہ نے مجھے احکامات دیے ہی جو اور نبیوں کو عطا کیے تھے، مجھے اللہ نے رہبر بنا کر بھیجا ہے، رہنما بنا کر بھیجا ہے، پیشوا بنا کر بھیجا ہے، میری بات مانو، سنو، عمل کرو۔ دشمن ہو گئے، قتل کے در پر آئے، پلان منصوبے بننے لگے، یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی کہا کہ آپ کو میں اٹھانے والا ہوں آسمانوں پر، گھبراؤ نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریین کو بلائے، حواریین صحابہ کہتے ہیں نا، صحابہ، ہمارے نبی کے ساتھیوں کو صحابہ کہتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے، ماننے والوں کو حواریین کہتے ہیں، ان کے صحابہ۔ صحبت میں رہنے والے کو صحابی کہتے ہیں، صحبت سے صحابی بنتا ہے، ہر کوئی صحابی نہیں بنتا۔ اس سے بھی میں اس بات کو بھی کلیئر کر دینا چاہتا ہوں، ایمان لایا ہو، ایمان کی حالت میں نبی کی صحبت میں رہا ہو، ایمان پر اس کا خاتمہ ہوا ہو، اسی کو صحابی کہتے ہیں، ورنہ ہر ایک کو صحابی نہیں کہتے۔ دیکھا تو ابو جہل نے بھی تھا، ابو لہب نے بھی دیکھا تھا، عتبہ نے دیکھا، شیبہ نے دیکھا، مشرکین
مشرکین مکہ نے دیکھا تھا، یہودیوں نے دیکھا تھا، نصرانیوں نے دیکھا تھا، ہر کوئی صحابی نہیں ہو گئے۔ ایمان لائے ہو، ایمان پر اللہ کی نبی کی صحبت میں بیٹھے ہو، عمل کیا ہو، ایمان پر باقی تھے، ایمان پر خاتمہ ہوا ہو، اسی کو صحابی صحابیات کہتے ہیں۔ یہ بات ذہن نشین کر لیں، سمجھ میں آ رہی بات؟ جی۔ تو بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریین کو بلایا، ایک کم تعداد تھی، قلیل تعداد میں تھے، ان کو بلا کر کے ایک دعوت کی، عیسیٰ علیہ السلام نے دعوت کی، اور سے سننا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اب آسمانوں پر جانے والے ہیں، پھر اس کے بعد میں قیامت کے قریب آسمانوں سے آنے والے ہیں۔ یہ سارا نقشہ ذہن میں رکھو۔ آج کے ملعون مردود قسم کے لوگ جو حضرت عیسیٰ مسیح ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، دندان شکن جواب دے سکتے ہیں آپ۔ حواریین کو بلائے، دعوت کی، اس زمانے میں دعوت کی، جو بھی تھا اس زمانے میں دعوت کا اصول دستور، دعوت کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریین کو خود ہاتھ دھلائے، یعنی خود دستر بچھائے، خود ہاتھ دھلائے، خود کھانا کھلائے، خود اس کے بعد ہاتھ دھلائے، کھانے کے بعد ہاتھ پہنچنے کے لیے کپڑا پیش کرے، اور یہاں تک کہ مفسرین نے لکھا ہے خود ہاتھوں کو پہنچا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواریین تھے نا، ماننے والے ان کے صحابہ، وہ تھوڑا ناگواری کا اظہار کرنے لگے، ارے یہ تو اللہ کے نبی ہی ہمارے ساتھ ایسا کر رہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میں یہ اس لیے کیا ہوں، میں جو کیا ہوں اس کا بدل کوئی بھی کرنے کی ضرورت نہیں۔ اب ہیں نا بہت سارے کیا ہیں، اگر کوئی چاہ پی لے تو ایک موقع جبکہ ہمیں بھی چاہ پلا دلیں گے، کوئی کھانا کھا لے تو انہیں بھی جبکہ ہمیں بھی کھلا دلیں گے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میں جو کام کیا ہوں، اگر تم میں سے کسی نے کام کرنے کی کوشش کی تو مجھ میں سے آپ نہیں، مجھ میں سے آپ نہیں۔ میں اس لیے یہ تعلیم دی کہ میرے بعد یہ کام کو بجا لاؤ، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، ہمدردی کا معاملہ کرو، رحم کا معاملہ کرو، ضرورت مندوں کی ضرورت کو پوری کرو، محتاجوں کو جو اس کی محتاجگی دور کرنے کی کوشش کرو، جو تکلیف میں ہیں ان کی تکلیف دور کرنے کی تمہارے پاس جتنی طاقت ہے کوشش کرو، اچھا کام کرو۔ اس لیے میں نے یہ کام کر کے بتایا۔ کوئی محتاج ہے اسے ہاتھ دھلاؤ، کوئی محتاج ہے کھا نہیں سکتا، ہاتھ نہیں، اسے کھانا کھلاؤ، ننگا ہے کپڑے پہناؤ، بھوکا ہے کھانا کھلاؤ، ضرورت مند اس کی ضرورت پوری کرو۔ یہ تعلیم حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی۔ اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا کہ عنقریب دشمن آ رہے ہیں، آپ کو ہم آسمانوں پر اٹھایا جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ساتھیوں سے کہا، جمع کیا، دیکھو عنقریب میں آسمانوں پر اٹھایا جانے والا ہوں، اللہ کا حکم ہے، آپ میں سے کون ہیں جو میری شکل و صورت کو اپنا لے گا اور ان نصارہ کے ہاتھ میں قتل ہوگا، اس کے لیے جنت میں میرا جو درجہ ہے، میرے درجے میں اسے مقام ملے گا، میرے بازو رہے گا۔ ساتھیوں میں سے ایک ساتھی اٹھ کھڑا ہوئی، 7 ساتھیوں کا ذکر ہے اور اس میں 11 کا بھی ذکر ہے، مفسرین نے 17 کا بھی ذکر کیا ہے۔ ایک ساتھی کھڑے ہوئے، اے نبی اللہ، میں آپ کی شکل و صورت لینے کے لیے تیار ہوں، میں دنیا میں آپ کی محبت میں قتل ہونے کے لیے تیار ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا بیٹھ جاؤ۔ پھر کہا کون ہے جو میرا روپ اختیار کر لے، میرا روپ لے لے، یعنی اللہ روپ دیں گے۔ روپ کون دیں گے؟ صورت شکل کون بنائیں گے؟ اللہ بنائیں گے عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھانے سے پہلے۔ میرا جو درجہ ہے جنت میں، میرے درجے میں میرے بازو رہے گا۔ تو وہی شخص اٹھا، یا نبی اللہ، میں آپ کا روپ لینے کے لیے اور نصارہ کے ہاتھوں قتل ہونے کے لیے میں تیار ہوں۔ اچھا، اللہ کی بھی مرضی یہی تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، تو ہی وہ شخص ہے
جسے میرا روپ دیا جائے گا اور تجھے قتل کیا جائے گا، اور جنت میں میرے درجے میں میرے بازو تو ہوگا۔ ٹھیک ہے، جب دشمن آئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جہاں تھے وہاں کا محاصرہ کر لیا، گھیراؤ کر لیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جہاں بیت المقدس ہے وہاں ان کا گھر تھا، ایک سوراخ ہے گھر کے اوپر، وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فرشتوں کے ذریعے سے آسمانوں پر اٹھایا گیا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھایا گیا، ان کے گھر والے تمام دیکھ رہے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر جا رہے تھے۔ دشمن اندر گھس کر کے دیکھا تو عیسیٰ علیہ السلام کے شکل کا ایک نوجوان موجود ہے، اسے پکڑ کر قتل کیا، صلیب پر لٹکا دیا۔ سمجھنے لگے کہ ہم نے واقعی عیسیٰ کو قتل کیا اور صلیب پر اٹکا دیا۔ نعوذ باللہ من ذالک، یہ جھوٹے ہیں اور مکار ہیں۔ خداوند قدوس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔ آج بھی وہ جگہ موجود ہے جہاں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جس جگہ سے اٹھایا گیا، جو سرگ اوپر بنائی گئی، وہ ساری چیزیں آج موجود ہیں۔ دیکھنے والوں نے وہ سارا نظارہ دیکھا ہے۔ اللہ کرے کہ وہ موقع مجھے بھی عطا فرمائے، اللہ کرے کہ آپ کو بھی وہ موقع عطا فرمائے کہ وہ جگہ دیکھیں۔ آمین بولو۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا گیا۔ اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں رضی اللہ تعالی، وہ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے کہا، میں جب معراج کو گیا، اللہ کے نبی کو جب معراج ہوئی، اس وقت اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نے تمام انبیاء کو دیکھا اور حضرت عیسیٰ کو بھی دیکھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو رنگ تھا ایک دم سفید، مائل سرخی، لالگی مل کر، چہرہ ایک دم خوبصورت، سفید اور لال دونوں مل کر کے خوبصورت چہرہ تھا۔ بڑے بال یہاں تک تھے عیسیٰ علیہ السلام کے، اور بال میں سے پانی ٹپک رہا ہے۔ اب آدمی جب نہا کر کے باہر آتا ہے غسل خانے سے، جو بال جس کے بڑے بڑے ہوتے ہیں، جس سے پانی ٹپکتے ہوئے نظر آتا ہے، ویسے بال نظر آ رہے تھے، حالانکہ پانی نہیں ٹپک رہا تھا، بال ویسے نظر آ رہے تھے۔ اور سینہ کشادہ تھا، اس کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سینہ کشادہ تھا، چوڑا تھا، گول چہرہ، گورے، سفیدی اور سرخی مائل ملی ہوئی تھی، ہاتھ کی ہتھیلی موٹی تازی گوشت والی۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ زیادہ لمبے تھے نہ زیادہ گڈے تھے، درمیانی حساب کے تھے، نہ زیادہ دبلے تھے نہ زیادہ موٹے تھے، درمیانی حساب کے تھے۔ یہ علامتیں بتائی۔ اب ایسا حلیہ تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، گھنے بال تھے، لمبے بال تھے، گھنی داڑھی تھی، بڑی داڑھی تھی۔ آسمانوں پر اٹھائے گئے۔ ایک اٹھائے جانے کا قصہ تو معلوم ہو گیا، اب سنو۔ اب اللہ کے یہ نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر ہیں، قیامت کے قریب اللہ تبارک و تعالی اتاریں گے، دجال آ گیا ہوگا۔ اب سنو غور سے یہ بات پوائنٹ کی، دجال آئے گا، ایک دن ایک سال کے برابر گزرے گا۔ اللہ دجال کی فتنے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہم سب کی امت کی حفاظت فرمائے۔ وہ زندوں کو مردہ کرے گا، مردوں کو زندہ کرے گا، ایک ہاتھ میں جنت بتائے گا، ایک ہاتھ میں جہنم بتائے گا۔ کانا دجال، ایک آنکھ نہیں ہوگی، کانا دجال زمین پر چلے گا۔ یہ مختصر الفاظ میں عرض کر رہا ہوں، ورنہ اس کی پوری تاریخ کبھی موقع ملے تو آپ علماء سے سن لیں۔ زمین پر چلے گا، دندنا کر ایسا چلے گا زمین ہدرے گی۔
پوری دنیا کا سیر کرے گا، لیکن مکے اور مدینے کی طرف نہیں جائے گا، جانے کی کوشش کرے گا لیکن فرشتے پلٹا کر چھوڑ دیں گے۔ فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ مکے اور مدینے کے جو ہے وہ حفاظت کے لیے اللہ متعین فرمائیں گے۔ غرض کہ دجال آئے گا، دجال آنے کے بعد جنگ ہوگی، مسلمان اس وقت جنگ کی تیاری کر رہے ہوں گے۔ اب قرآن و حدیث کے اندر پیشین گوئی اللہ کے نبی علیہ السلام نے دی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے واضح طور پر کہا، حدیث مبارکہ میں اللہ کے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی دی ہے، قیامت کے قریب اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اتاریں گے۔ سارے لوگ منتظر رہیں گے، خداوند قدوس کا حکم ہے، پیارے نبی کا فرمان ہے، دجال تو آ چکا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کب آئیں گے؟ اس وقت مفسرین نے لکھا ہے نماز کی اذان ہو گئی ہوگی، اب نماز پڑھنا باقی ہے، لوگ اس سے پہلے صفیں درست کر لیے ہوں گے، نماز بھی پڑھنا ہے اور جنگ بھی کرنا ہے۔ اتنے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی جامعہ مسجد پر، دمشق معلوم دمشق کی جامعہ مسجد کے سفید مینار پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے۔ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھایا، اسی طریقے سے اللہ رب العالمین حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دمشق کی جامعہ مسجد کی سفید مینار پر اتاریں گے، آئیں گے۔ اللہ کے نبی نے علامتیں بتائی، وہ کیسا لباس پہنے ہوئے آئیں گے؟ زرد رنگ کا لباس ہوگا، زرد رنگ کا جو ہے کلر کا لباس ہوگا، بال وہی ہوں گے جو اللہ کے نبی نے علامتیں بتائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی جامعہ مسجد کی مینار پر اتریں گے اور یہ بالوں میں سے پانی ٹپکتا ہوا نظر آئے گا، لیکن وہ پانی زمین پر نہیں گرے گا، زمین گیلی نہیں ہوگی، ایسا محسوس ہوگا کہ عیسیٰ علیہ السلام ابھی سر پر سے پانی ڈال کر کے آ رہے ہیں۔ دمشق کی جامعہ مسجد کی سفید مینار پر سے اترتے ہوئے نیچے آئیں گے، لوگ پہچان جائیں گے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ ایک پوائنٹ کی بات یہاں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں، عالم الست میں اللہ تبارک و تعالی نے تمام نبیوں کو جوڑ کر کے اللہ کے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان اور آخری نبی ہونے کی گواہی دی، تصدیق کروایا گیا، اور اس کی تصدیق معراج کے موقع پر بیت المقدس میں تمام نبیوں کو جوڑ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کروایا، اور جتنے نبی آئے وقتاً فوقتاً اللہ کے آخری نبی آنے کی بشارت دی گئی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی دی کہ آخری نبی آئیں گے۔ اس کی تصدیق کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھایا، اور دنیا میں آئیں گے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھیں گے، ان کی امت میں شامل ہوں گے، اور نبی پاک علیہ السلام کی شریعت مطہرہ پر عمل کریں گے، قرآن مجید پر عمل کریں گے۔ حالانکہ نبی عیسیٰ علیہ السلام نبی، لیکن آئیں گے، اس کی شریعت پر عمل کریں گے، ہمارے نبی کی شریعت پر عمل کریں گے، قرآن مجید پر عمل کریں گے، شریعت مصطفی پر عمل کریں گے، زندگی گزاریں گے، اور اسی پر زندگی گزارنے کے لوگوں کو تعلیم دیں گے، امت محمدیہ میں شامل ہوں گے۔ جب آئیں گے، نماز کا وقت ہوگا، لوگ پہچان جائیں گے
قرآن و حدیث کے اندر جو علامتیں بتائی گئی، جو ابھی آپ کو میں نے بتایا، آپ کے ذہن میں نقشہ ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا چہرہ کیسا، داڑھی کیسی، بال کیسے، پانی ٹپک رہا ہوگا، اور لباس کیسا، ہتھیلی کیسے، لمبے نہ زیادہ گڈے، درمیانی قد کے، یہ تو نقشہ آپ کے ذہن میں بیٹھ گیا۔ اگر دیکھ لیں گے آپ پہچان سکتے ہیں خداوند قدوس کی مدد سے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اس زمانے کے علماء، خطبہ، محدثین، مفسرین، مجاہدین، اللہ والے یہ پہچان لیں گے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ دیکھیں گے کہ مینار پر سے اترتے ہوئے نیچے آئیں گے، اور نماز کا وقت ہوگا، اقامت ہو گئی ہوگی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے کہ آپ نماز پڑھائیے۔ مفسرین نے لکھا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ میں نماز نہیں پڑھاتا، اس کے حقدار تو آپ ہیں، آپ پڑھائیے، میں آپ کے پیچھے نماز پڑھوں گا۔ اس لیے کہ اس امت کی بڑی فضیلت ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، اس لیے کہ یہ امت کی بڑی فضیلت ہے، اسی فضیلت میں شامل ہونے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے نازل کیا ہے، آپ کے ساتھ مل کر کے دجال کا خاتمہ کریں اور اسلامی حکومت قائم ہوگی۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے بڑھیں گے، نماز پڑھائیں، ان کے پیچھے ہزاروں کی تعداد میں مسلمان ایمان والے نماز پڑھیں گے۔ اس کے بعد میں سارا جو ہے قصہ سنایا جائے گا، سارے حالات کو سامنے رکھا جائے گا، اور خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے اسی مقصد کے لیے نازل فرما دی۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب کو توڑیں گے۔ صلیب کیا معلوم؟ پلس، اسے صلیب کہتے ہیں، اسے توڑیں گے۔ اس زمانے کے نصرانیوں سے کہیں گے، یہودی بھی اس میں شامل تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو قتل کرنے کی سازش کی گئی، یہودی و نصارہ۔ اس زمانے میں جو یہودی ہوں گے، نصارہ ہوں گے، ان سے کہیں گے تم نے تمہارے ذہن میں جو پال رکھا ہے کہ عیسیٰ کو قتل کر دیا گیا، سولی پر چڑھا دیا گیا، یہ تمہارا غلط عقیدہ ہے۔ میں اللہ کا بندہ، اللہ کا نبی عیسیٰ ہوں، اللہ نے مجھے آسمانوں پر اٹھایا تھا اور پھر مجھے نازل کیا ہے، یہ تمہارا باطل عقیدہ ہے، اور تم نے یہ تصور کر رکھا ہے کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا تھا، اس نے سولی پر چڑھ کر کے نصارہ کے تمام گناہوں کو اپنے سر لے لیا۔ آج بھی جا کر کے دیکھیں، بڑے بڑے چرچوں میں ہم نے دیکھا ہے اور سنا ہے اللہ کے فضل و کرم سے، بنگلور شیواجی نگر میں بڑی چرچ، معلوم؟ ارے معلوم کہ نہیں معلوم؟ بنگلور میں شیواجی نگر میں بڑی چرچ ہے، ہم نے دیکھا ہے، ہفتے میں ایک بار لوگ آتے ہیں، روزانہ آتے ہیں لیکن ہفتے میں بہت زیادہ آتے ہیں۔ بعض چیزوں میں علماء کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ تحقیق کر سکتے ہیں، علماء کے علاوہ کسی اور کو جانے کی اجازت نہیں۔ ہاں علماء بھی جائیں تو تحقیق کرنے کے لیے جائیں، ریسرچ کے لیے جائیں۔ تو ہم نے دیکھا بعض لوگ آ کر کے وہاں سجدہ ریز ہوتے ہیں، لمبے پڑ جاتے ہیں، سجدہ تو نہیں کہتے، لمبے پڑ جاتے ہیں، اور کچھ دیر تک کچھ وہ دل ہی دل میں من میں کچھ کہتے ہیں، اور ان کا یہ عقیدہ ہوتا ہے، ان کا جو پاپ ہوتا ہے، پادری ہوتا ہے، بڑا فادر ہوتا ہے، وہ لے جا کر کے ان سے کچھ کہلواتا ہے، بولتا ہے، ان کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ ہم نے جتنے پاپ کیے، گناہ کیے، یہ سب یہ لے لیے، بس اب ہم ایک دم پوتر ہو گئے، ہمارے پورے پاپ دھل گئے، گناہ دھل گئے، اب ہم ایک دم پوتر ہو گئے، پاک ہو گئے، صاف ہو گئے، ہمارے سارے گناہ یہ اللہ کا بیٹا لے لیا، نعوذ باللہ من ذالک، ان کا یہ عقیدہ ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت کہیں گے یہود اور نصارہ سے، تم نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں؟ خدا کی عزت و جلالت کی قسم، خدا کا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ میں خدا کا بندہ ہوں، اس کا رسول ہوں، اللہ نے مجھے کتاب نازل کیا، انجیل، تم نے سارے چیزیں بنا لیے تھے، تو یہ کہہ کر صلیب کو توڑیں گے۔
اس زمانے کے بعض یہود و نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیں گے، تائب ہو جائیں گے، توبہ کریں گے کہ ہمارا جو عقیدہ تھا، ہم دیکھا دیکھی سنا سنی، یہ غلط عقیدہ تھا، اب ہم مانتے ہیں کہ آپ عیسیٰ ہیں، ایمان لاتے ہیں۔ اس پر ایمان لاتے ہیں، محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں، ایمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نہیں، محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں، اسلام کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ 2-4 منٹ بیٹھیں، بات ختم کر لیں گے۔ سب سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز کے بعد صلیب سے توڑیں گے، جہاں کہیں بھی نظر آئے ختم کریں گے۔ خنزیر کو قتل کریں گے، خنزیر۔ اللہ تبارک و تعالی نے خنزیر کو حرام کیا ہے، اسلام میں بھی، اور جتنے نبی آئے تمام نبیوں کی شریعت میں خنزیر حرام ہے، حلال نہیں ہے۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر جانے کے بعد تبدیلی آ گئی، انہوں نے خنزیر کو حلال کر لیا۔ آج بھی وہ لوگ بہت سارے ہیں خنزیر کھاتے، ارے خنزیر کا تو معلوم، ارے معلوم کہ نہیں معلوم، پگ، سمجھ میں بات اب؟ جی، اسے حلال کر لیا انہوں نے۔ کسی نبی کی شریعت میں خنزیر حلال نہیں، حرام ہی ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہلے صلیب کو توڑیں گے، ختم کریں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، بتائیں گے کمبختو، کسی نبی کی شریعت میں خنزیر حلال نہیں، تم نے حلال کیوں کر لیا؟ ماننے والے مانیں گے، اس وقت دجال کا مقابلہ کریں گے، لڑائی ہوگی، جنگ ہوگی، سارے مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیں گے، یہ رہبر بن کر آگے چلیں گے، سارے مسلمان پیچھے چلیں گے۔ ہاں، جن کا ایمان کمزور ہے وہ دجال کے فریب میں آ جائیں گے۔ 40 سال تک اس روئے زمین پر رہیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اسلامی حکومت ہوگی۔ حتیٰ کہ مفسرین نے لکھا ہے جتنی ملتیں ہیں، جتنے مذاہب ہیں، جتنے ادیان ہیں، ایک بھی باقی نہیں رہے گا، پوری دنیا میں اسلام ہی اسلام رہے گا۔ ابھی 2 دن پہلے یہ کمبخت ملعون مردود کھڑے ہو کر کے موتنے والا، پیشاب کرنے والا، خبیث قسم کا لوگ، نرسنگ آنند کمبخت کمینہ ملعون، وہ کہتا ہے اپنے تمام چیلوں کو لے کر، ابھی 2-3 دن پہلے کی بات، میرے پاس پروف موجود ہے، ہم اس دھرتی پر محمد کے نام کو مٹا دیں گے، ہم اس دھرتی پر محمد کے ماننے والوں کو ختم کر دیں گے۔ ارے کمبخت، تیرا باپ آیا ابو جہل کی شکل میں، تیرا باپ آیا ابو لہب کی شکل میں، تیرا باپ آیا اتبا شیبہ کی شکل میں، تیرا باپ آیا مشرکین مکہ کی شکل میں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دور کی بات، ان کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے جسم کا ایک بال بھی اکھاڑ نہیں سکا۔ تو کیا اسلام کو مٹانے کی بات کر رہا ہے اس دھرتی پر؟ یہ دھرتی جو باقی ہے اسلام کی برکت، یہ سورج جو نکل رہا ہے یہ اسلام کی برکت، یہ چاند جو نکل رہا ہے یہ اسلام کی برکت، یہ ہوائیں، یہ فضائیں، یہ جتنی نعمتیں تو کھا رہا ہے، اے ملعون، میرے نبی کے جوتیوں کی دھول کا صدقہ ہے جو تو جی رہا ہے۔ ڈنکے کی چوٹ پر ہم کہیں گے اسلام شروع زمانے سے تھا، قیامت کی صبح تک اسلام رہے گا، دوسرے ادیان مٹ جائیں گے۔ اس پر ہمارا ایمان ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، تمام ملت مذاہب ختم ہوگا، ایک ہی مذہب رہے گا، وہ مذہب اسلام۔ ایک ہی کتاب رہے گی جو قرآن مجید، ایک ہی شریعت رہے گی، شریعت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بعضوں نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام شادی بھی کریں گے، اس امت محمدیہ کی عورت میں سے شادی بھی کریں گے، اور ان کو وفات ہوگی، موت آئے گی۔ پہلے آسمانوں پر اٹھایا گیا، اب آئیں گے، 40 سال جیئیں گے، 40 سال اسلامی حکومت ہوگی، شادی کریں گے، اور نبی پاک علیہ السلام کی شریعت مطہرہ پر عمل کریں گے، لوگوں کو اس پر اکٹھا کریں گے، جمائیں گے،
دجال کا قتل کریں گے، دجال کو نیست و نابود کریں گے. جب آخر میں جانے کی باری آئے گی، موت واقع ہوگی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو موت آئے گی، تمام مسلمان مل کر کے ان کی جنازے کی نماز بھی پڑھیں گے. اور کہاں دفن کریں گے؟ جس مقام پر کائنات کی بڑی ہستی، کائنات کے آقا و مولا، کائنات کے محسن و مربی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اور ان کے بازو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بازو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کے بازو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دفن کیا جائے گا. ایک نبی ادھر، ایک نبی ادھر، دونوں صحابہ بیچ میں، اللہ اکبر کبیرہ. گنبد خضرا کے جو اوپر نظر آتا نہیں، گنبد خضرا ہرا، اس میں 3 شخصیات اب موجود ہیں. کائنات کی بڑی ہستی ہمارے نبی صدیق اکبر، عمر فاروق اعظم. ایک جگہ خالی ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دفن کیا جائے گا. اللہ کے نبی وفات سے پہلے عرض کر دیا، ام المؤمنین امی جان حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سوال کیا تھا. اس سوال کے جواب میں اللہ کے نبی نے کہا میرے بعد صدیق اکبر دفن ہوں گے، وہ تو ہو گئے. اس کے بعد امی جان عائشہ نے اپنا اظہار خیال جو خواہش کا اظہار کیا کہ میں دفن ہونا چاہتی ہوں. مقدر میں نہیں تھا، حضرت عمر فاروق کے مقدر میں تھا وہاں دفن ہونا. ایک لمبی چوڑی تفصیلات ہے اس کی. اس کے بعد میں اللہ کے نبی نے فرمایا میرے بعد صدیق، صدیق کے بعد عمر، عمر کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام دفن ہوں گے. تو جگہ خالی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوگی، وہاں پر دفنایا جائے گا. اب آپ کو معلوم ہو گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو، مختصر 2-4 جملے، عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھایا گیا، حلیہ معلوم ہو گیا. اب کہاں اتریں گے عیسیٰ علیہ السلام؟ دمشق کی جامعہ مسجد کی سفید مینار پر سے اتر کر آئیں گے. سمجھ میں آگئی بات؟ اب آؤ پوائنٹ کی طرف. اس زمانے کا فتنہ شکیل بن حنیف، اس زمانے کا فتنہ گوہر شاہی، یہ کمبخت عیسیٰ ہونے کا جو دعویٰ کر رہے ہیں، ان سے پوچھئے، ان کے چیلوں سے پوچھئے، اے کمبخت تو کب دمشق کی جامعہ مسجد کی مینار پر سے نیچے اترا؟ اگر تو اتر گیا فار ایگزامپل، ولو بالفرض مان بھی لیا جائے، دجال کون اس کا باپ؟ دجال کون اس کا باپ؟ ارے دجال آئے گا تب نا عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. ابھی دجال آیا نہیں تو انہوں دجال کسے سمجھ لیے؟ یا تو اپنے باپ کو دجال سمجھ گئے یا تو اپنے دادا کو دجال سمجھ گئے. ہے نہیں بات صحیح؟ تو ان سے پوچھئے، ان کم وقتوں سے، دمشق کی جامعہ مسجد کی مینار پر کب اترے؟ یہ ہیں ملون مردود قسم کے لوگ. ان کی پوری تاریخ انشاءاللہ الرحمن آئندہ جمعہ بتانے کی میں کوشش کروں گا کہ امام مہدی ہیں کون. امام مہدی اوپر سے نہیں آئیں گے، پیدا ہوں گے وہ. ابھی کسی نے 2-4 دن پہلے افواہ پھیلا دی کہ امام مہدی پیدا ہو گئے. لا حول ولا قوت الا باللہ. ارے اس کی کچھ علامتیں بتائی ہیں اللہ کے نبی نے، امام مہدی پیدا ہوں گے. کہاں پیدا ہوں گے؟ اس کی علامتیں ہیں، ابھی اس کی علامتیں ظاہر نہیں ہوئی. پیدا تو ہوں گے ضرور. دجال آئے گا، عیسیٰ آئیں گے، ساری چیزیں ابھی نہیں ہوئی، ہونے والی ہیں. لیکن لوگ دعویٰ کر بیٹھے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فتنے کو سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. بس عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں معلوم ہو گیا، اٹھایا گیا، پھر آئیں گے. ان کا حلیہ، ان کا چہرہ کیسا تھا، کیوں تھا، کتنے سال رہیں گے، کیا ہوں گے، موت آئے گی، انتقال ہوں گے، یہ تو نقشہ آپ کے ذہن میں بیٹھ گیا. اب باقی کی ساری تفصیلات انشاءاللہ الرحمن ہم ذہن میں بٹھانے کی ضرورت ہے. ہم سے گزارش ہے کہ جلدی آئیں. جلدی آئیں گے؟ ارے بھائی جلدی آئیں گے آخر والے؟ جلدی آئیں گے تو بات معلوم ہوگی. اور یہ جو خطرناک فتنے چل رہے ہیں، یہ فتنوں سے اللہ پاک حفاظت کر سکتے ہیں. اللہ پاک مجھے اور آپ کے ایمان کی حفاظت فرمائے. یہ جو ایمان کے لٹیرے ہیں، چور ہیں، اچکے ہیں، بدماش ہیں، ان کے فتنے سے اللہ پاک ہماری ساری امت کی حفاظت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.